مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب بمن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآله. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك العزة وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل أتأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الإله أن يتفرقوا. فقال علي والله فزنا فعزوا الشيعة ورب الكعبة. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. وقال علي بإذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please recite the Surah Fatiha for the families of Mr. and Mrs. Inayat Ali Khan. They are the sponsors of Majlis tonight. For the families of Bismillah. Bismillah. آئیے بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شورا جہان میں حسن عسکری کا ہے، نقشہ نگین عرش کے انگشتری کا ہے، کونین میں یہ گل چمن حیدری کا ہے، در یتیم معدن پیغمبری، در یتیم معدن پیغمبری کا ہے، مظلومیت مثال
جناب حسین ہے، اور دبدبے میں فاتح بدر و حنین، اور دبدبے میں فاتح بدر و حنین، پر معتمد نے خیر کیا وا مصیبتا، ایسے ولی کو زہر دیا وا مصیبتا، ایما کے گھر کو لوٹ لیا وا مصیبتا، خونے جگر حرم نے پیا وا خونے جگر حرم نے پیا وا پھاڑا کفن نبی نے علی ننگے سر ہوئے، بچپن میں ہائے میں دیے دی بے پدر، بچپن میں ہائے میں دیے دی بے پدر، ارواح پنجتن کو ستایا ہزار ہے، جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ہے، تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار ہے، خبر شہ نجف کو ہلایا ہزار، خبر شہ نجف کو ہلایا ہزار ہے، خبر گل سامرے میں ہوتا تھا جس وقت بین کا، یا کربلا میں ہلتا تھا مرخد حسین، یا کربلا میں ہلتا تھا مرخد حسین کا، حیران تھے زائران حسینی کے کیا ہے آج، کیوں زلزلے میں خبر شہ کربلا ہے آج، محشر میں آنے گنجے شہیداں بپا ہے آج، آتی ہے یہ صدا میں صدمہ بڑا، آتی ہے یہ صدا میں صدمہ بڑا، زخمی بدن کو میرے اردو نے ہلا دیا، پوتے کو میرے زہر ہلال پلا، پوتے کو میرے زہر ہلال پلا دیا، لکھا ہے جب امام ہوئے عازم جنا، ایک دفعہ سامرے میں قیامت ہوئی آیا، دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغان، لو مومنو یتیم ہوئے صاحب، لو مومنو یتیم ہوئے صاحب، سرگرم ظلم چاروں طرف بدقسال ہیں، اور حیف ہے کہ میں دیے دی خرد، اور حیف ہے کہ میں دیے دی خرد سال، سایہ نہ باپ کا نہ کوئی بھائی ساتھ ہے، سر پر امام عصر کے بس حق کی ذات ہے، اس بے پدر کی سمت کے کسے التفات ہے، اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ، اب شرم اہل بیت کی زہرا کے ہاتھ ہے، مردے کے گرد شور جو نوحے کا ہوتا ہے، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کرو، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کرو، اب اس طرح سے اہل خبر کرتے ہیں بیان، ماتم سرا میں بیبیاں کرتی تھی اے فغاں، نہلا چکے جو لاشے مولا دو جہاں، کفنایا اس کو رخت مطہر کے در، کفنایا اس کو رخت مطہر کے در، آواز آئی فاطمہ
کہ شور و شین کی سب شیعہ روئے بے کفنی پر حسین سب شیعہ روئے بے کفنی پر حسین صلوات برابر ہوں اللهم صل على محمد وعلى شہد و جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان خدا اے محمد کی جان خدا ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا اکبر نوجوان خدا حافظ اے شہدی کے تشنا لبیاور اصغر بے زبان خدا اصغر بے زبان خدا پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان خدا اپنی سوکھی زبان خدا مالے غم و علم قاسم جاؤ شبر کی جان خدا جاؤ شبر کی جان خدا اے علمدارے فوج عباس اے علی کے نشان خدا اے علی کے نشان خدا حافظ ہو چکی آج ہو چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان خدا شیعوں کے مہمان خدا حافظ شہد و جہاں سورہ فاتحہ سن بانی مجلس کے مرحومین کے لیے زامین علی خائف فروغ شبیر آئے صبح ہو بقا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے
مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام اب وہ صدائے ہائے حسین آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا آئے گی اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کہ رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس یہ آخری ہے حسین غریب مجلس یہ آخری ہے حسین غریب کی اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو ایک غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے گر مر گئے تو خبر میں ہم خاک اڑا گر مر گئے تو خبر میں ہم خاک اڑائیں گے اور تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا ابا سے باوفالی اکبر نہ جائیے جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے لے کر برات خاصی میں بے پر نہ جائیے میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے میرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے آئی صدا نہ روو ازادار آئیں گے پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے زینب کے لال باندھ کے ہتھیار آئیں گے سورا مریض عابد بیمار آئیں گے شبر کے ساتھ حیدر کرار آئیں گے زہرا کو تھامے احمد مختار زہرا کو تھامے احمد مختار آئیں گے اور دل کیوں نہ بے قرار ہو بنت رسول کا مجروح آج تک بھی ہے پہلو بطول مجروح آج تک بھی ہے پہلو بطول اور بے چین فاطمہ ہے نا آنسو بہا
جا رہا ہوں روکے نہ مجھ کو رلاؤ تم زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو وہ تم غربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا غربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے ان سب کی پیشوائی کو عباس ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے ہاں شیخ و حسین کے آہو بکا کرو زہرا کا ساتھ و مدد مصطفیٰ کرو حق محبت شہ بے کس ادا کرو اب کوچ ہے حسین کا محشر بپا اب کوچ ہے حسین کا محشر بپا لو الوداع کیجیو آل رسول کو دو آخری حسین کا پرسہ بتو دو آخری حسین کا پرسہ بتو اے تشنہ کام و بے کس و ناکام اے تشنہ کام و بے کس و ناکام اے مبتلا حضرت و علام اے تشنہ کام و بے کس و ناکام الوداع اے مبتلا حسرت و عالم الوداع اے بے کفن علی کے گلندام الوداع مذبوح تیغ شمر بدن جامل مذبوح تیغ شمر بدن جامل مظلومیت پہ آپ کی جان اپنی کھوئیں گے جب تک ہے زندہ آپ کے ماتم میں رو جب تک ہے زندہ آپ کے ماتم میں روئیں گے اے شاہ کربلائے مولا سلام لو ہم بے کسوں کے والی و مولا سلام لو آقا سلام لو شہ والا سلام لو اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو رخصت یہ آخری ہے دل افگار ہیں مولا سلام لو یہ عزادارا مولا سلام لو یہ عزادارا صلوات. There is a request for a Surah Fatiha for Vikhar Unisa Begum, Mir Zamin Ali Khan, Mir Mehdi Ali, Amir Unisa Begum, Agha Mirza Muhammad Mehdi, Siraj Unisa Begum, Nafisa Raza Khan, Rafat Unisa Begum,
Sayyid Bikhar Hussain Musavi, and Sayyid Farooq Shabir. Bismillah. Bismillah. Salawat. Salawat. Alhamdulillah, this is the last majlis today of this year's Ayyam Azah. And may inshallah, may Allah give tawfiq and a long life. Especially, I really would like to thank Brother Wahid Jafri and Murtaza and of course Vilayat Muswi and all those who have really helped to conduct the Majalis programs here at Baitul Qayem. We are really grateful and thankful to you. We do not want to belittle your contribution by saying thank you to you. Of course, your ajr is with Allah and with Bibi Fatima, inshallah. And may Allah give us all the tawfiq and health to commemorate the azah of Imam Hussain every year, inshallah. And also that we can transmit this to our next generation so that they can continue doing this, inshallah, for generations to come. And so we are really grateful and fortunate to have Maulana Ali Raza with us. He is one of the products of Baitul Qayem, basically. He was a student here at Jafriya School years ago, and then he went to Qom, and now he's back, inshallah. So this is the first time that he'll be addressing the Mu'mineen at Baitul Qayem. But before I invite him to the minbar, I would like to remind you of two upcoming events here. The first one, it will be on Friday the 15th of November, which is the 17th of Rabiul Awwal. We'll celebrate the birth of the Holy Prophet, inshallah. Maulana Qayem Azvi will be with us, and also some local shura. When we'll start the program on that Friday at 8 p.m. just because it's a weekday. So that'll be on Friday the 15th of November, which is the 17th of Rabiul Awwal, inshallah. And also, but before that, either on the Tuesday or Wednesday, which we'll send you out the emails, we plan to hold an amal of dua for our dear friend Dr. Barakat Jafri. He will be having his surgery. It's a major surgery, I think, on the 11th or 12th. Do you know the date yet? I think. 21st, the dua is on 20th. Wednesday the 20th. Oh yeah, Wednesday the 20th. Okay. So we'll do it so it'll be after that, after the Jashan. We're doing the night before. Yeah. So it will be after the milad of the birth of the process, but we'll do on the Wednesday, which is the 20th of November. We'll do it, I think, the night before the surgery, inshallah. So we'll inform you on that day, on the 15th of November, which is the 17th of Rabiul Awwal, inshallah. So with a loud salawat, let's welcome Maulana to the minbar, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال إمام حسن العسكري صلوات والسلام عليه علامة مؤمن 5 صلاة الأحد 50 زيارة الحسين في يوم 40 خاتمة باليمين
والصلوات. Respected brothers and sisters in Iman, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, we send our condolences to the Imam of our time, Imam al-Zaman, Ajjalallahu farajahu al-Sharif. Secondly, to the Marajas, the students of the Hawza, and thirdly, to all the mu'mineen and mu'minat on the loss of our 11th Imam. The topic for tonight, we will focus on the life of the 11th Imam. We'll mention some of the titles of the Imam and then advice that the Imam gave for us, and then we will end with the musibah. Our 10th Imam, Imam Naqi al-Hadi, when he was put into prison, the ulama have written, it was so deep that it would take 70 steps to get to the prison. Now the Imam being in that position, he knew that after me, when my son would come, he would only be the Imam for 6 or 7 years. So what does the Imam do? Before going into prison, he does so much tabligh to his students that he sends his students to the Arabian Peninsula. He sends his students to the African world. He sends his students to the Persian world. Now, when our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari, is born, when the 10th Imam, he is poisoned and he leaves this world, automatically the concept of imamat, it transferred itself into the 11th Imam. Now the close companions like Abu Hashim or Ali ibn Asim, they know who the Imam is. But what about those others who weren't so close to the 10th Imam, who do not know who our next Imam will be? How can they recognize the Imam? There has to be a miracle that the whole world can see, that will announce the imamat of the 11th. So what happens? After the 10th Imam passes, what does the Khalifa of the time do? What does the ruler do? He puts the Imam under house arrest. Few years or months go by, there is a great drought. There is no rain. The plants are dying. The cattle cannot live anymore. And everybody is suffering. There is no water. What can we do? They hold a meeting. And in that meeting, the ruler of the time, he decides that I will give the Muslims 72 hours. I will give them 3 days. And inshallah, in those 3 days, it will start to rain. Now, the great scholars of that time, by the hukam or the amr of the ruler of the time, they all go and they start to pray. After 3 days of praying over and over, there was no rain. The ruler of the time says, I have given the Muslims a chance. Now let me give the Christians a chance. The Christians, they bring out a scholar, a very noble and a pious scholar. He goes out into the desert. He holds out his fist and he says, for the sake of Maryam, O Allah, make it rain. What happens? It starts to rain. Now, the Muslims, some of them, they started to convert. They started to say the Muslims couldn't even make it rain in 3 days. And this one Christian, he comes out, he puts his fist in the skies and it starts to rain. They start to leave the religion. Now it starts to rain so much that it doesn't stop. It keeps on flooding and flooding. Few days and weeks go by. What is the solution? We have no solution. A wise man stands up
And he says, why don't we go to the Muhammad of the time? Why don't we go to the Ali of the time? And he will tell us the solution to our problem. They call upon the Imam. The Imam goes into the desert. He says, call this Christian priest or scholar, and I would like to see what he does. He performs the same act again while closing his fist. Now the Imam tells the ruler, the Khalifa of the time, he says, tell one of your guards to tell the priest to open his fist. And when he opens his fist, whatever he has in his fist, you take it away from him. Then you tell him to make it rain. The guard, he moves up. The priest opens his fist. The guard takes the bone out of his hand. Now the priest starts to pray and there is no rain. Yes. Now the Imam is asked, why did it rain? The Imam says, because Allah subhanahu wa ta'ala has promised the Muslims that if you give the nasibat, or if you give anything that belongs to the prophets, Allah will make it rain. And because this Christian priest, he was holding a bone of one of the prophets, whenever he would raise it, Allah subhanahu wa ta'ala would make it rain. Now all of them get together and they say, O son of Ali and Naqi, can you please make it stop raining? The Imam takes out his prayer mat, he puts it on the ground, he performs 2 units of prayers. After finishing those, he raises his hands and he says, the son of Ali, the son of Fatima is asking for it to stop raining, and it stops to rain. After this miracle, the message went out to the whole world that the new Imam was no one else but Imam Hassan al-Askari. Now some of the titles of our Imam, Al-Zaki, Al-Askari, Al-Samit, Al-Sabir, we will discuss some of them. The first one, Al-Zaki. We have 2 Hassans, Imam Hassan Mujtaba and Imam Hassan al-Askari. The word Zaki means the one you cannot count for, or the one which is so exceeded that you cannot count it. Now, if you look at the life of Imam Hassan, it makes sense because he has so many sons and his generation is still continued till today. Yes. We have families like the Gilanis, and you have different family trees who come from the second Imam. Now, it makes sense that he has that title, Az-Zaki. Now, the 11th Imam, how does it make sense? He only has 1 son. We did some research. After doing the research, we came to the conclusion, the ulama came to the conclusion, our 11th Imam is known as Az-Zaki because his son's age will outlast all of the Imams. Yes? Yes. The Imam is hundreds and hundreds years old. The second title that I will discuss is Askari. In the Arabic today, it means soldier or warrior or army. Our Imam, how did he get this title? There are 2 different opinions. The first one they say is because the city Samarra, the real name of Samarra is Surra Man Ra'a. And the definition of Surra Man Ra'a is delightful or happy is the one who glazes upon the shrines of Askariyin. Yes, inshallah, when you go to ziyarat, you will see as soon as you put your eyes on the shrine or the tombs of the Imams,
there is a delight, there's a joy in your heart. And the second reason Samarra is called Surah Manra, now is called Samarra because of excessive use. They have dropped some of the letters and it has become Samarra. The second reason for this naming is the one who has glazed upon Surah Man Ra'a, Jannat is wajib for him or her. Allahu Akbar. Yes. Now, going back, why does the Imam have this title, Askari? There are two different opinions. The first one says, because Samarra was known as the hub of the armies. All of the rulers and their armies, this was the hub. This is where they used to gather. That's why the Imam is known Askari. The second one, and the more favorable one by the ulama, is the ruler of the time, he wanted to show off his power. So what does he do? He orders 90,000 troops from Turkey. They march, they come to Samarra. Now they set a stage. A stage is set, and the ruler of the time, he wants to show his power. He invites Imam Hassan Askari. He says, "Oh Imam of the Shias, come and see how powerful I am." Now the Imam is sitting, the ruler is sitting, his whole cabinet is sitting with him, and there is a march or a parade going on. And once the parade finishes, he looks at the Imam and he says, "This is my army. This is how powerful I am. If I give one order or if I give one hukum, they will attack any city." Now the Imam is relaxed and he's calm and he says, "O ruler of the time, I have seen your army. Would you like to see my army?" He says, "Yes." فَإِشَارَ الْإِمَامِ إِلَى السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ أَسْمَاءُ كُلُّهُ. The Imam, he points at the sky. What happens? There are angels upon angels. Thousands and thousands of angels who have swords, who have spears in their hands, and they only have one thing on their lips, and they all are saying, "Labbaika ya Hassan." Yes. The Imam says, "This is my army." Now, the ruler of the time, he is worried that the Imam will attack. The Imam says, "Do not worry. Even though I have everything in my power, even though if I want, I can make the mountains move from their places. If I want, I can make the oceans dry. Do not worry, ruler of the time. I have control over myself. I have control over my desires." Yes, there's a lesson that you and I can take from this. Having everything and then having control over your desires. Allah subhanahu wa ta'ala, He has given us everything. We have money, we have cars, we have homes. Now what do we have to do? We have to control ourselves, just like the A'imma alayhimus salam, and just like our 11th Imam controlled himself. Yes. Moving along, there is a companion by the name of Abu Hashim. And he has a friend who is also the companion of our 11th Imam, Ali ibn Asim. Ali ibn Asim, he is the companion of the Imam, but he is blind. He cannot see. One day, they come to the Imam's home for some service or some dars. Now they are both sitting there. Now the Imam is sitting with them. Ali ibn Asim, he says with a loud voice, "I wish I could see." As soon as he says this, the Imam says, "O Asim, look to your right." He says, "O Imam, I cannot see.
I am blind. What does the Imam do? The Imam gets up. He goes to Ali ibn Asim. He puts his hand on his eyes and he says, now what do you see? Ali ibn Asim says, I see a house, I see you, I see my friend. The Imam says, let's go outside. They go for a walk. The Imam says, what do you see now? He says, I see the mountains, I see the rivers, I see the plants, I see the trees. The Imam says, I congratulate you, Ali ibn Asim. The Imam says, Ali ibn Asim says, why are you congratulating me? The Imam says, you are the lucky one. He says, how? The Imam says, everything you see, all of the trees, all the plants, the earth, all the universes, all the water, all the rivers, our vilayat runs through all of these. Yes. The vilayat of Muhammad and Ali Muhammad. Yes. And then he says, the wilayat of me and my forefather runs in all of the mu'mins and mu'minat. And then he says, our 11th Imam says, alamatu mu'min khamsatun. There are 5 attributes or characteristics of a true mu'min. Yes. There are some people who claim to be mu'min. Yes. They always wear the hat. They always have the tasbih in their hand. Astaghfirullah, na'uzu billah. Always going to ziyarat. There's one definition of mu'min that you and I know. And there is one definition of mu'min according to our 11th Imam. He says the first characteristic of a mu'min is as-salatu ahada khamseen. A true mu'min on a daily basis, he recites 51 units of prayers. This is including all of the sunnat, all of the mustahab prayers. Yes. The importance of prayer. Let me give you an example. Our 10th Imam, Imam Ali al-Naqi. One day he is about to pray. He sees that our 11th Imam, Imam Hassan Askari, he falls into a well. Yes. The 10th Imam's wife approaches and she says, pick up your son, he will drown. The 10th Imam says, the Hujjat-e Khuda, the signs of Allah cannot be hurt by this water. Yes. What does the Imam do? The Imam finishes the prayer. He completes his prayer. Now have in mind that his son is in a well. Yes. He finishes the prayer. After he finishes the prayer, he goes and he orders the water. The water rises up. It says salam to the 10th Imam. And it delivers the 11th Imam to the 10th Imam. And then the water goes down again. Yes. The importance of the prayer, yes. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says the first question that you will be asked in grave is your prayer. If you pass this exam, then you will pass all of the exams coming. But if you fail this, then you will fail all the exams coming. Yes. Our first Imam, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. He is in one of the battles and he gets hit by an arrow. An arrow strikes his leg. What does the Imam do? Imam Hassan asks, when should we take out the arrow, O my father? The Imam says, when Ali is in prayer, that's when you take out the arrow. The
Imam asks, why? Imam Ali responds, because that's when Ali is connected with his Creator. Yes, the importance of prayer. The Imam pauses the battle. He says, we will pray first. Holy Lady Fatimatu Zahra, salamullah alayha. Her ribs have been broken, and her hand has been broken, and her left eye is bruised. Being in that position, she asks Fidda, "O Fidda, what time is it?" Fidda says, "It is time to pray Salat." Being in that position, Our Lady, she did not leave the Salat. Our second Imam, Imam Hassan Mujtaba, he has been poisoned. Blood is gushing out of his mouth in such a way that his beard is covered with blood. And when the blood is pouring out, the Imam hears the adhan go off. He orders the people that were around him to turn me around so I can face Qibla. Why? So I can finish my prayer on time. Allahu Akbar. Our third Imam, Imam Hussein ibn Ali. Arrows are flying. There's fighting going on. In the middle of the battle, the Imam, he sends a messenger to the Yazid forces. And he tells the messenger, "O messenger, go tell the forces that we will pause our battle because we want to pray Salatul Dhuhr." The messenger asks, "O Imam, can't we wait a little bit?" The Imam says, "If we wait a little bit, what is the difference between us and them?" Allahu Akbar. Now the messenger goes, he comes back, the Imam starts the prayer. The Imam is leading the prayer. The Imam knew he couldn't trust them, so what does he do? He appoints 5 or 6 of his companions. They protect the Imam when he does Salatul Dhuhr. And when the prayer is going on, the companions are getting struck by arrows. And being in the middle of the battle while the arrows are flying, the Imam gave us a message that never leave your prayer, no matter where or what condition you are in. The fourth Imam, Imam Sajjad, he was asked after the event of Karbala, when he returns home, somebody asks him, "Oh Imam, how were you tied?" Allahu Akbar. The Imam responds and he says, "My right hand was tied behind my neck, and my left hand was tied behind my back. And they both had a chain that was connecting them." And then he says there was a tawq, a heavy metal that was put around my neck. And then there was a heavy chain put around my feet. And both of these were connected. And being in that position, the Imam says, "I never left one salah. I always prayed on time." Our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir, he says, after the day of Ashura, the fifth Imam says, "We were all tied with one rope. My father and I were tied in one rope. And there would come time when my father wanted to walk because I was so short that my breath would stop coming, and I would tell my father, 'Oh my father, please slow down.'" Having a rope around the neck, the Imam, our fifth Imam, he made sure to take care of his prayers. Yes. Our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq. It is his last moments in his lifetime. He advises his students. He says, "Oh my students, give the message to all of the Muslims
and especially those who are my Shias, that wherever you be, everybody will contribute you to us. So make sure you do not leave your salat. Yes, the importance of prayer. The seventh Imam, Imam Musa al-Kadhim, Kadhim al-Ghayz, he is put in a dungeon which is approximately 200 feet below earth level. Being in that position, the Imam, he couldn't tell if the sun came up or if the sun went down. But because he was the Imam of the time, he knew what time the prayers were. One of the guards, they used to stay and guard Imam Musa al-Kazim. He says, I used to see the Imam of the Shias. He used to bow and pray in such a manner that the bones of his knees had dried up. Allahu Akbar. Imagine how much the Imam would pray. Our eighth Imam, Imam Ali al-Ridha, he is in the middle of the mountains. He is going towards Iran, and a storm approaches. As soon as the storm approaches, the Imam stands up and he says, Allahu Akbar. After he finished the prayer, the companion asks, couldn't we wait till the storm has passed along? Then we could have prayed. The Imam says, who knows if you and I would have been alive after the storm. Yes. Our ninth, our 10th, all of the A'imma have given us the same message. All of the ladies, let me give last example. Lady Zainab, she says, after the tents had been burnt in Sham-e Ghariba, Habib ibn Muslim says, I approached the daughter of Ali and I saw that she was sitting down and she was looking to the sky and she was saying, Ya Ilahi, I have prayed every single prayer with all of the requirements, but today and tonight is the first prayer that Zainab will do without hijab. Losing all of her brothers, all of her family members, she did not leave her prayers. And she made sure that they were performed at the time. Yes. Now, moving along to our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari, salawatu wa salamu alayhi. Now I will mention the Imam, our 12th Imam's mother and the wife of our 11th Imam. Abu Hashim is a very close companion of the Imam. He used to sit with the Imam, he used to eat with the Imam, and he used to always be with him wherever the Imam went. Yes, let me finish the hadith. The second one, the first one was 50, the true moment is the one who performs 51 rakats. Second true moment is the one who goes to Ziyarat Arba'in. Yes, the 40th of Hussein. And I was reading, there's one beautiful hadith that I will mention. When the person does the niyat of going to Ziyarat of Aba Abdullah, Allah subhanahu wa ta'ala, He appoints two angels. One angel will write the good deeds and one angel will erase the bad deeds. And these two angels, they will follow you till you reach Aba Abdullah Hussein. And they will stay there and then they will come back with you and they will keep protecting you until you pass away. And when you pass away, both of these angels, they will stay on your grave and they will keep praying for your maghfirah till the day of Qiyamah. Yes? This is the benefits of going to ziyarat of Imam Hussein. The second attribute of a moment is doing the ziyarat
arba'in. The third one is wearing the ring on your right hand. Now, one of the Imams, he was asked, I believe it's our sixth Imam, Imam Jafar al-Sadiq, Sadiq Ali Muhammad. He was asked, why do you recommend that our Shias wear the rings? The Imam says, because wherever they go, whenever somebody glazes upon the ring, they will automatically know they belong to Ja'far al-Sadiq, or they belong to Ali ibn Abi Talib. Yes? And the best example of that is, for example, if you go to Temple University, you will wear the jacket which says Temple Owls. Yes? If you go to Rowan University, you will wear that. Why? To show to the world that I belong to this household, or to show to the world that I belong to these people. The concept of the ring is the same exact concept. We wear the ring in our right hand, all of us. For those who don't wear it, make a promise from today that, oh, Imam Hassan al-Askari, I make a promise that I will start wearing the ring. Why? To show to the world that we belong to the household of Ahlul Bayt. Fourth attribute of a mu'min, sajda fil turbat al-Husayn. The Imam, he wants you to keep a turba or a sajdagah with you wherever you go. Yes, you are going to work, you are in the train, it's time to pray, pray on turbat al-Husayn. You are in college, you are in work, wherever you might be, your 11th Imam wants you to pray on the turbat al-Husayn. And the fifth attribute of a mu'min is Jahra Bismillahir Rahmanir Rahim. Wherever, now the Imam says, if you want to recognize my Shias, wherever you hear with the loud voices, Bismillahir Rahmanir Rahim, automatically note that they belong to me and my forefathers. Now, another event of the 11th Imam is one of the companions of the Imam. The Imam trusts him very well. His name is Sulaiman, Ibn Sulaiman. Yes. He is very close to the Imam, and the Imam trusts him. He says, oh, Ibn Sulaiman, I want you to come to my house. He comes to the house. The Imam writes a letter in Roman. Yes. The language of the Romans. He writes a letter in that, and he puts 220 dinars in an envelope, and he closes that envelope in a red cloth. He says, oh, Ibn Sulaiman, I want you to go to Baghdad. When you go to Baghdad and when you see the ships coming from Syria, I want you to meet a man by the name of Amir. Yes. He will have a ship of slaves and he will bring them from Syria to Baghdad. I want you to go there and meet him, and there will be a female. She will be wearing garments of silk or another cloth, and she will have her face covered in such a manner that you cannot see anything but her forehead. Yes. Ibn Sulaiman says, yes, I will go. He goes on this journey. He reaches Baghdad. He meets Amir. When he meets Amir, the Imam had told him, when you go to Amir, there will be a lady with him, and when you try to buy this certain lady, she will say, woe upon to you, you have tried to buy me. He goes to Amir,
he gives him the offer of this lady. The lady accepts the offer. He gives Amir 220 dinars and he gives the letter to this lady. Now the lady, because she is coming from Rome, she doesn't speak Arabic. She opens the letter and what does it say in Roman? It says, "Peace be upon you, O daughter of king." Now who is this lady? This will get clear as I move on. Now Ibn Sulaiman, he takes the lady and they start to move and come back to Samarra. While going along, Ibn Sulaiman asks, "Who are you and why did the Imam want to purchase you?" She says, "My name is Nargis. Yes, I am the granddaughter of the king of Rome. My grandfather, he wanted me to marry my cousin. When it was the day of our marriage and all of the attendees were attending and there was a huge gathering, when they were about to wed me, all of the images had fallen from the church on the ground. Yes. The second time they tried to marry me, same thing happened. After the second time, I went into my bedroom, I fall asleep, and in my sleep, what do I see? It is Prophet Isa. Prophet Isa has approached me and he says, "Oh Nargis, I have a message for you. And the message is you must tell your grandfather that you have to go to Samarra. You cannot live here. You have to go to Syria." Yes. Now she thinks this is just a dream. She avoids the dream. The fourth night, she says, "I go to sleep. In the fourth night, what do I see? I see Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam." She says, "I see Prophet Isa. He introduces me that this is Prophet Muhammad and he is ordering you to tell your grandfather, the king, that you must leave this kingdom and you must go to Samarra and you must marry the man by the name of Hassan al-Askari." Now she says, after the second time, I believe that this wasn't a dream and it was a reality. She tells her grandfather. Her grandfather, he believes her. What does he do? He says, "We will, because you are the queen or you are the princess, we have to disguise you in such a manner that nobody knows it's you. So we will disguise you as a slave girl." They disguise her as a slave girl. They call Amir. Amir comes, he gets paid. He takes the lady Nargis, he takes her to Baghdad. And from Baghdad, Ibn Sulaiman takes her to Samarra. And when she reaches Samarra, our 10th Imam, he greets her and he says, "You are the one that has been chosen to marry my son, Hassan al-Askari." This was the story of the mother of the Imam of our time, Imam al-Zaman, Ajjalallahu Farajahu Sharif. Now wrapping up the speech, advice that the Imam has given for us. One day the companions were sitting. The Imam says, "Oh companions, do you want to know how to make me happy?" See, in our life, we try to make our parents joyful so they can have a delight on their face. We try to make our family members happy, our friends. Now, what an honor would it be if you can make the Imam happy? Yes. The Imam says, "Do you want to know what makes me happy?" The Imam says, "I will tell you a shortcut
The Imam says, avoid being two-faced. Allahu Akbar. What does the Imam mean? For example, you have Mr. A in the mosque, he is known as Ali, but at work he is known as Al. Yes. In the mosque, Salamun Alaikum, but at work, no, don't tell me Salamun Alaikum. Tell me I said hi. Yes. The double personality. If you are the person you claim to be in the mosque, be the same person you are at work or at school or at university. Yes. Don't only claim to be the Shia of Hassan al-Askari and the Husseyniyas or the mosques. The Imam wants you to be a Shia wherever you go. And then he goes on and he says, you want to know what else makes me happy? He says, make sure you invite your brothers and sisters in Iman. The Imam doesn't want us to be selfish. The Imam wants you to invite those brothers and sisters who are struggling. See? All of us, we are on Sirat Mustaqim, yes? Some of us are running. Some of us are jogging. Some of us are barely moving. Some of us are crawling. Now, what do the people who are jogging and running towards heaven, what do they have to do? They have to aid and they have to guide those brothers and sisters who are struggling. Yes. Those brothers and sisters who cannot carry the weight of Islam, or who cannot control themselves, or who cannot control their Iman. Each and every one of you has a duty. You can aid your struggling brother or sisters. It will make your Imam happy. The third and the last thing the Imam says, which will make me happy, is inviting others and making sure you give the rights of the believers and non-believers. Whatever hukuk they have, hukukun nas, make sure you give it to them. Make sure it reaches them. Yes. In conclusion, my brothers and sisters, in Iman, we are all the believers of A'imma. We are all the believers of Ahlul Bayt. We are all the believers of the 11th Imam. What do we have to do? We have to uplift ourselves. We need to elevate our Iman on a daily basis. We need to elevate our spirituality on a daily basis. Just because the Ayam Azza are finishing and they are wrapping up, that doesn't mean you say Fi Amanillah to the Husseyniyas until next year. No, from these 2 months, you should have gained so much that you keep coming to the Husayniyah. You keep coming to the Imam Barga 365 days a year. And you keep volunteering and you keep bringing others along with you. Yes. Last message, we all have to do tabligh. Yes. Unfortunately, our community thinks tabligh is only done by the Mulana. Each and every one of you, you can do tabligh. How? For example, you have Mr. A, he can do tabligh at his workplace by showing the best akhlaq. Yes. By showing the best manners. By always having a smile on his or her face. And when he always has the good akhlaq, and when your co-workers ask you, why are your ethics or your manners so high? You will answer, because I belong to the household of Ja'far as-Sadiq. Yes. And these are the days which we say al-Wida. ये अयाम है अलविदाए हुसैनी के. आज 2 जिक्र करने. पहला जिक्र इमाम हसन अस्करी का.
امام کو وہ زہر دیا گیا جس کو زہر ہلاہل کہا جاتا ہے۔ زہر ہلاہل وہ ہوتا ہے اگر دریا میں تھوڑا سا پھینک دیں تو مچھلیاں باہر تڑپ تڑپ کے آئیں۔ جب امام کو زہر دیا گیا، امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ جیسے ہی آنے لگے، امام کے اسٹوڈنٹس ساتھ بیٹھے تھے۔ میں کہوں گا اے امام، آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ کو غسل مل گیا، آپ کو کفن مل گیا، آپ دفن بھی ہو گئے، مگر اے امام کربلا میں کوئی نہیں تھا جو امام حسین کو کہتا 3 دن لاش امام کی پڑی رہی، کسی نے یہ نہ کہا یہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ذکر کرنا ہے، یہ ایام ہیں سادات کی واپسی کے۔ اجڑا ہوا قافلہ انہی ایام میں مدینہ واپس پہنچا ہے۔ جب یزید ابن معاویہ نے فیصلہ کیا کہ میں قیدوں کو رہا کرتا ہوں، امام سجاد کو بلایا گیا اور امام سجاد سے یزید نے کہا تمہاری قیدیں رہا ہیں۔ امام واپس گئے، پھوپھی زینب سے پوچھا کہ یزید کہہ رہا ہے ہماری قیدیں رہا ہو گئی، کیا کریں؟ بی بی نے کہا یزید کو کہو ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، ہمیں ایک گھر دیا جائے یا کمرہ دیا جائے جس میں ہم ذکر کریں گے، جس میں ہم ماتم کریں گے۔ دوسری شرط، جو ہمارا سامان لوٹا گیا تھا اسے واپس کیا جائے، اور تیسری شرط، ہمارے سروں کو واپس لٹایا جائے۔ اب سادات اس گھر میں گئے، 3 دن مسلسل ماتم ہوا۔ کہیں سے آواز آتی تھی واہ اکبرا، کہیں سے آواز آتی تھی واہ اصغرا، کہیں سے آواز آتی تھی واہ عباسا، واہ حسینا، واہ غریبا۔ جب ماتم ہو رہا تھا تو ایک گارڈ آیا، اس نے کچھ سروں کو لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا اور بی بی فضہ نے دیکھا کہ کچھ سر آئے ہیں، سب سے پہلا سر ایک ننھا سا سر تھا۔ علی اصغر کی اماں آگے بڑھی، علی اصغر کو گلے لگایا اور کہا اے علی اصغر۔ دوسرا سر علی اکبر کا سر تھا۔ علی اکبر کی ماں آگے بڑھی، سر کو لیا، گلے سے لگایا اور کہا اے علی اکبر، میں تمہیں کیا بتاؤں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سر آتے رہے، ایک آخر میں ایسا سر آیا جس کے چہرے پہ گھوڑوں کے سونبوں کے نشان تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سر ابا عبداللہ کا تھا۔ جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا، بی بی زینب آگے بڑھی، گلے سے لگایا، کہا اے حسین، اے حسین، آپ کو کیا بتاؤں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اے حسین، ہمیں شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے، مگر اس رستے سے جائیں گے جہاں سے کربلا سے گزرتے ہوئے۔ اب سید سجاد کہتے ہیں کہ میں نے سارے محملوں کو تیار کیا، ساری بیبیاں سوار ہو گئی، مگر مجھے اماں نظر نہیں آئی۔ سید سجاد کہتے ہیں میں دیکھوں کہاں پہ ہے اماں۔ پھر سید سجاد کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اس جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ سکینہ دفن تھی۔ میں جاؤں تو میں دیکھتی ہوں اماں سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے اے سکینہ، تم ہمیشہ کہتی تھی گھر کب جائیں گے، اے سکینہ اٹھو ہم وطن جا رہے ہیں۔ لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا۔ جیسے ہی قافلہ کربلا کے نزدیک پہنچا، سید سجاد دیکھتے ہیں 2 زوار ہیں۔ یہ کون سے زوار ہیں؟ جابر اور عطیہ۔ عطیہ کی روایت ہے، عطیہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب حضرت جابر کربلا کی طرف جا رہے تھے اور جب امام حسین کی قبر کی طرف جا رہے تھے، کبھی پاؤں رکھتے ہیں، کبھی اٹھا لیتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا اے سرکار، اے آقا، اگر تپش زیادہ ہے تو آپ نالین کیوں نہیں پہن لیتے؟
جابر کہتے ہیں اے عطیہ گرمی کی وجہ سے میں پاؤں بار بار اٹھاتا اور رکھتا نہیں ہوں، میں پاؤں اس لیے اٹھا لیتا ہوں کہ میرے خیال میں آتا ہے کہیں پہ اکبر کا خون ہوگا، کہیں پہ حسین کا خون ہے، کہیں پہ اصغر کا خون ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب قافلہ کربلا پہنچ گیا، یہاں پہ تقریباً 2 یا 3 دن مسلسل ماتم ہوا۔ 3 دن کے بعد یہ قافلہ مدینہ کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی یہ مدینہ پہنچا، بی بی زینب نے کہا سید سجاد ہم مدینہ شہر میں کیسے جائیں، ہم اتنے اجڑ کے آئے ہیں کہ ہمیں سوچ کے جانا ہوگا۔ جیسے ہی بی بی نے یہ کہا، بی بی زینب نے بین کیا، اور یہ ایسا بین تھا جس بین نے ساری بیویوں کو رلا دیا۔ بی بی نے کہا مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، مدینہ جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھ 83 محمل تھے، مدینہ جب ہم واپس آ رہے ہیں کل 5 محمل ہیں، اے مدینہ جب ہم گئے تھے تو 53 بچے تھے، جب ہم واپس آئے ہیں کل 4 بچے واپس آئے ہیں، اے مدینہ ہم اتنے اجڑے ہیں کہ ہم یتیم سکینہ کو بھی واپس نہ لا سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم سب سے پہلے نانا کی قبر پہ جائیں گے۔ جیسے ہی بی بی نانا کی قبر پہ گئی، بی بی نے ایسے 2 بین کیے جس سے قبر ہل گئی۔ بی بی نے وہ کرتا نکالا جس پہ مولا حسین کا خون لگا ہوا تھا، جیسے ہی بی بی نے کرتا نکال کر سرکار دو عالم کی قبر پہ رکھا، مولا کی قبر ہل گئی، اور بی بی نے کہا اے نانا آپ نے تو صرف کرتے کو دیکھا ہے، اے نانا اس زینب کے جگر کو داد دیں جو 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی اور ملعون ضرب مار رہا تھا۔ پھر بی بی نے فیصلہ یہ کیا میں اپنی اماں کی قبر پہ جاؤں گی۔ جب بی بی اماں کی قبر پہ گئی، بی بی نے ایسے بین کیے کہ بی بی خود بھی رو پڑی، سادانیاں بھی رو پڑی، اور قبر بھی ہل گئی۔ سب سے پہلا بین، اے اماں تو بھی دربار گئی تھی، میں بھی دربار گئی تھی، مگر اماں فرق یہ تھا تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار میں گئی تھی، اور اے اماں شراب کی حالت میں ملعون بار بار پوچھتا تھا علی کی بیٹی کون سی ہے۔ دوسرا بین، اے اماں شام کی عورتیں جب پتھر مارتی تھی یہ ایک دوسرے سے پوچھ کے مارتی تھی علی کی بیٹی کون سی ہے، اور اے اماں جب پتھر مارتی تھی انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہم بھی کسی کے بیٹیے ہیں۔ اے اماں اچھا ہوا تو نہیں آئی، اے اماں تجھ سے وہ لمحہ برداشت نہ ہوتا جب سکینہ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے ملعون سے کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ مار، اور ملعون نے سکینہ کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ اے اماں اچھا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں آئی۔ وما علینا الا البلاغ، ماتم حسین۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، اور کھلے سروں پہ
اسیری کی خاک آتی ہے، السلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، اور سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، اور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، اور یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، اور زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، او ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈوں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر
شہادت کے گرد سیارو اب بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ماتم حسین اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر اے سرور ذیشان اب اگلے برس یہاں آئیں گے آقا جیتے رہے خادم تو تمہیں پائیں گے آقا کچھ شرط غلامی کی بجا لائیں گے آقا اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر اے سرور ذیشان خدا حافظ و ناصر کیا تازیہ خانوں میں برستی ہے اداسی میں تم پہ فدا جو وہ رونق نہیں کل کی آواز یہ ہر در و دیوار سے آتی اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر اے سرور ذیشان خدا حافظ و اب کاہے کو تشریف یہاں لائیں گی زہرا اب کاہے کو یہاں بزم عزا ہوئے گی برپا اب کاہے کو یہاں ہوگا داروں کا آنا گھر ہو گیا سنسان خدا حافظ و ناصر
Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. 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 Thirsty Ruqayya, thirsty Abdullah. We just need water. Father, some water. Where's your flag bearer? Where's your flag bearer? Son of Fatima, son of Fatima. Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. 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 Hussein's all alone. Shah Qasim has gone. Ali Akbar's gone. Abu Fadil's gone. Even Abdullah. Hussein Wawela. Even Abdullah. Hussein Wawela. Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. 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 Zainab cries Allah, where's Abu Abdullah? Where's Ali Akbar? Where is Abdullah? Where's my Alamdar? Where's my flag bearer? Where's my protector? Where is my Abbas? Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. 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 Now the tent's on fire, shackled Ruqayya. Zainab, have you seen Zainal Abidin? And then locked in chains, Zahra cries in pain. My Hussein is slain. Where is my Hussein? Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. 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 Saviors of Islam, I send my salam upon you, Master. When I drink water, all my love for you and my life for you. I will beat my chest, I will never rest. In my life always, your flag I will sacrifice. In my life always, your flag is raised high. Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. Hussein ya Mola, ya Mola, ya Mola. Hussein ya Mola, ya Mola. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. सितम रसीदा फलक की सिताइयों नाना, सितम रसीदा फलक की सिताइयों नाना, सितम रसीदा फलक की सिताइयों नाना। ज़मीन कर बो बला से मैं आई हूँ नाना, ज़मीन कर बो बला से मैं आई हूँ नाना। सितम रसीदा फलक की सिताइयों नाना, सितम रसीदा फलक की सिताइयों नाना, सितम रसीदा फलक की सिताइयों नाना। ज़मीन के बोबला से मैं आई हूँ नाना, ज़मीन के बोबला से मैं आई हूँ नाना।
ستم رسیدہ فلک کی ستائیوں نانا ستم رسیدہ فلک کی ستائیوں نانا ستم رسیدہ فلک کی ستائیوں نانا جل خیام ہوئی قید چھن گئی چادر جل خیام ہوئی قید چھن گئی چادر قدم قدم پہ مصیبت اٹھائیوں نانا زمین کرب و بلا سے میں آئی ہوں نانا زمین کرب و بلا سے میں آئی ہوں نانا ستم رسیدہ یا حسین 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 حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں 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 حیران نہ ہو سغرا ماشاءاللہ جیو او حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں اے میں زینب ہاں مینو مار دتا تیرے پیو دے درداں مینو مار دتا تیرے پیو دے درداں حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں گلیان محمدی نہ پوچھ میں تو گلیان محمد دی نہ پوچھ میں تو ہے نہ پوچھ میں تو شبیر دمک ستے ہو گئے قربان شبیر دمک ستے ہو گئے قربان حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں حیران نہ ہو سغرا میں زینب ہاں ہائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابابل پہ جلی منہ پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ
عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا محمد المصطفى، السلام عليك يا بائس الهدى ورحمة الله وبركاته.